من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. معطل العین یعنی اجوف ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں شروع کیا ہے، اور اجوف کی مزید دو اقسام حرف علت واو اور یا کے اعتبار سے اجوف واوی اور اجوف یائی ہمارے سامنے آئی. پھر ہم نے دیکھا کہ اجوف واوی جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر باب نون سے ملے گا اور باب سین سے بھی اس کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے، جبکہ اجوف یائی جو ہے وہ زیادہ تر باب ضاد سے ملتا ہے اور باب سین سے بھی اس کا استعمال آپ کو نظر آ جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے اجوف واوی اور اجوف یائی کی گردانوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا تھا، اور وہ تبدیلیاں صرف ابھی ماضی کی گردان کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی تھی. ماضی کی گردان میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں؟ تبدیلیاں دو پٹریوں کے حوالے سے ہم نے سمجھی تھی کہ ماضی کی گردان کی جو پہلی پٹری ہے، جو کہ پہلے 5 سیغوں پر مشتمل ہے، اس پہلی پٹری میں استعمال ہونے والا حرف علت الف سے تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک؟ اور دوسری پٹری پہ جیسے ہی آپ چڑھتے ہیں، اس پٹری سے آپ کا حرف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور ڈراپ کرنے کے بعد آپ کو فا کلمہ کی حرکت بھی چینج کرنی ہوتی ہے. اور وہ فا کلمہ کی حرکت آپ نے کون سی چینج کرنی ہے؟ یا پیش لگانا ہے اس پہ یا زیر لگانی ہے. پیش کب لگانی ہے؟ صرف 2 ابواب میں، باب نون اور باب کاف میں. باقی ابواب میں زیر. ٹھیک؟ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام قواعد ہم ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں. آج ہم فعل مضارع اس کی گردان میں ہونے والی تبدیلیوں کو انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں. میٹیریل سارا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، بورڈ پر موجود ہے. کہوہ لام مادہ، باب نون کاوالا جو کہ کالا بن چکا ہے. مضارع اس کا ابھی تک اوریجنلی آپ کے سامنے موجود ہے، یقبلو. اسی طرح جیم یا حمزہ، باب ضربہ. ماضی اس کا جا یا آ سے جا ہم نے بنا لیا، جبکہ مضارع جو ہے وہ یجزئو اوریجنلی لکھا ہوا ہے. اب ہم فعل مضارع کی گردان میں ہونے والی تبدیلیاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں. فعل مضارع کی گردان کو ذرا سامنے رکھیں. فعل مضارع کی گردان نصر ینصرو، ینصرو دیکھیں، ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، 5 صیغے. ینصرانی، تنصرانی، 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 4 صیغے، 9 صیغے ہو گئے. ینصرونا، ینصرنا، تنصرونا، تنصرنا اور تنصرینا، 14 صیغے مکمل ہو گئے. ان 14 صیغوں کو بھی ہم 2 قسم کے صیغوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. ان 14 صیغوں میں سے 2 صیغے نکال دیں، اور وہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث کے صیغے. جمع مؤنث کے صیغے ذرا سائڈ پہ کر دیں. کون سے ہیں؟ ینصرنا اور تنصرنا، ینصرنا اور تنصرنا. باقی جو 12 صیغے ہیں کون کون سے؟ ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا. ان صیغوں میں ایک طرح کی تبدیلی آئے گی، اور یہ جو 2 صیغے میں نے الگ کیے ہیں ان میں ایک طرح کی تبدیلی آئے گی. بالکل اس طرح ماضی گردان میں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس طرح مضارع کی گردان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ٹاپک مشکل ہے ہی نہیں. اب دیکھیں پہلا صیغہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اب وہ جمع مؤنث کے 2 صیغوں کی بات نہیں ابھی میں کر رہا، پہلے سے شروع کر رہا ہوں جو کہ پہلی قسم کے صیغے یقبلو. اس صیغے میں چینجز یہ آتی ہیں کہ حرف علت جو ہے وہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے. حرف علت میں نے آپ بتایا تھا نا یہ کمزور
حرف ہے, کمزور ویک لیٹرز ہیں. کمزور حرف حرکت برداشت کر ہی نہیں سکتا, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بوجھ جو ہے کسی نہ کسی طرح اتار کے پھینکے. اس نے دیکھا پیچھے, اسے جو مادے کا فا کلمہ تھا وہ خالی نظر آیا, اس نے فوری طور پہ اپنی حرکت پیش جو ہے وہ پیچھے بھیج دی. ٹھیک ہے, جب اس نے حرکت پیچھے بھیجی, قاف کو اس نے پیش دے دی, ایک کام کیا. اب ظاہر بات ہے اس نے گڑبڑ کیا, تب جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پکڑا نہ جائے, نمایاں نہ ہو. تو اب یہ بھی یہی چاہے گا کہ میں نمایاں نہ ہوں. پہلا کام ایک آپ کے سامنے آ گیا کہ حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرنی ہے. حرکت اس نے جو بھی ٹرانسفر کی ہے, پیش کی ہے, تو پیش کا جو موافق حرف ہے, پیش کا موافق حرف کیا ہے؟ واو. اگر یہ زبر پیچھے اس میں زبر ہوتی اور یہ زبر پیچھے ٹرانسفر کرتا تو زبر کا موافق حرف کیا تھا؟ الف. اگر اس پر زیر ہوتی اور یہ زیر پیچھے ٹرانسفر کرتا تو زیر کا موافق حرف کیا تھا؟ یا. تو جو بھی حرکت یہ پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اس حرکت کا موافق حرف اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس نے پیش پیچھے دی اور پیش کا موافق حرف کیا ہے؟ واو. تو یہ واو جو ہے یہ واو میں چینج ہو گیا, یہ بن گیا یکو, اور لام آپ کا پیش کے ساتھ یہ یقولو. لہجے مضارع کا پہلا صیغہ تیار ہو گیا, یقولو. قالا یقولو. یقولو. اب اس واو پر آپ ساکن لگائیں یا نہ لگائیں بات ایک ہی ہے, واو خالی ہے, ساکن ہی ہے. یقولو. اب پہلا سمجھ میں آ گیا, یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو. یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی. یقولونا تقولونا تقولینا. کیوں جی؟ یقولو پہلا بن گیا نا, اس کے بعد وہ 5 ایک ردم والے ہیں ان کو لائیں. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو. اب وہ مثنیٰ والے 4. یقولا. مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ دیں الف اور نون زیر نہیں, اس طریقے سے آ جائے. یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی. جمع کیسے بناتے ہیں؟ واو اور نون سے بنا یقولونا. یقولونا تقولونا تقولینا. 2 سیگے چھوڑے ہیں نا میں نے, جمع مؤنث کے سیگے چھوڑے ہوئے نا, وہ اس لیے چھوڑے کہ وہ الگ ہے, ان پہ الگ قاعدہ لگے گا. تو کالا یقولو, یقولو کی دان پوری ہوگی. کتنی آسان تھی. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو. یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی. یقولونا تقولونا تقولینا. 2 سیگے بھی چھوڑے ہیں, ان کو کرتے ہیں ابھی, ان کو بھی کرتے ہیں. پہلے اس کے حوالے سے چند قرآن مجید کا ٹیکسٹ تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی ہمارا کام ہوتا رہے. یقولو کا ترجمہ وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. ٹھیک ہو گیا. نقولو کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یا ہم کہیں گے. قالا اس نے کہا, قالا اس نے کہا, ہی سیڈ. آپ کو ماشاءاللہ انگریزی بڑی اچھی آتی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس نے حامد سے کہا, اس کی انگریزی کیا ہوگی؟ ہی سیڈ ٹو حامد. ہی سیڈ ٹو حامد. یہ ٹو کیا ہے؟ پریپوزیشن. ٹھیک. تو آپ کو پتا ہے کہ انگریزی میں ٹو سے ورب جو ہے اس کے ساتھ ٹو کی پریپوزیشن لگتی ہے. ہی سیڈ ٹو می, اس نے مجھ سے کہا. عربی زبان میں بھی جب کالا آئے گا تو اس کے ساتھ پریپوزیشن لگے گی, اور پریپوزیشن لگے گی لام کی پریپوزیشن. ٹھیک ہے. یعنی نقولو ہم کہیں گے, ہم زید سے کہیں گے. پہلے سے ٹرانسلیٹ کر لیں. ہم کہیں گے زید سے. جی. نقولو لی
زیدن، نقول لی زیدن، ہم زید سے کہیں گے، ہم جہنم سے کہیں گے. لام کی پریپوزیشن لگنی ہے لازمی. نقول لی جہنم، جی جہنم لام آ رہا ہے حرف جر، لی جہنم ماں، جہنم جر میں ہے، جر میں جر میں ہے نا، اس لیے کہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم کی جر جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ شو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نقول لی جہنم، ہم جہنم سے کہیں گے. یوم نقول لی جہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے یا پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی. وَتَقُولُ، جی وہ کہے گی، یقولو تقولو، وہ کہے گی حل من مزید، کیا مزید بھی ہے، اور بھی ہے. طارق صاحب کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، اور وہ پوچھے گی کہ حل میں مزید، کیا اور بھی ہے، کیا مزید بھی ہے. یعنی جہنم دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، یا تو اس درجے بھر چکی ہوگی، اس درجے بھر چکی ہوگی کہ اس میں گنجائش نہیں ہوگی، وہ کہے گی ابھی اور بھی ہے، میں تو فل ہوں. یا پھر جہنم اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ وہ کبھی نہیں بھرے گی، وہ کہے گی حل میں مزید، اور بھی ہے آنے. اور یہ ہے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت. یعنی اس پہ شاید آپ نے واقعہ وہ سنا ہوگا کہ عربی جاننے والے ایک نان مسلم ٹیچر نے ایک مرتبہ ایک مسلم ٹیچر سے پوچھا تھا کہ تم کہتے ہو قرآن مجید جو ہے تمہارا کلام، اللہ کا کلام جو ہے بڑا فصیح ہے، تو کیا فصاحت ہے اس میں؟ تو مسلم ٹیچر نے جو بات ان کے سامنے بیان کی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اتنی عربی تو تمہیں آتی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ جہنم بہت وسیع ہے، اس کو ذرا عربی میں ٹرانسلیٹ کرو. تو اس نے ایک دو تین جملے بنا دیے، آپ بھی بنا سکتے ہیں کہ جہنم واسعۃ، جہنم واسعۃ جدا، یہی ہے نا. اتنا لگا دیں گے زور پیدا ہو جائے گا کہ واقعی جہنم بہت وسیع ہے. لیکن انہوں نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن جہنم کی وسعت کو کیسے بیان کرتا ہے. پھر انہوں نے یہ آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، وتقول، اور وہ کہے گی کہ حل میں مزید، اور بھی ہے. یعنی جہنم بہت وسیع ہے. یہ جہنم کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو، جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور اللہ سے جب پناہ مانگو تو جہنم سے پناہ مانگا کرو. تو اللہ سے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے جو محفوظ رکھے. تو نقولو اور تقولو یہ دو سیغے آپ کے سامنے آ گئے. لیں جی، دو سیغے جو ہم نے چھوڑے جمع مؤنث کے، ان کو اب کر لیتے ہیں، پھر اجوف جائی کی طرف چلیں گے. وہ دو سیغے کون سے ہیں ذرا لکھیں جمع مؤنث کے. ین سرنا یعنی یک بولنا، یک بولنا، یک بولنا سمجھ میں آ گئے ہو، تک بولنا سمجھ میں آ جائے گا. ان دو سیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان دو سیغوں میں ایک کام تو وہی ہوتا ہے کہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے بھیجتا ہے، حرف علت اپنی حرکت پیچھے بھیجتا ہے، اور اپنی حرکت پیچھے بھیجنے کے بعد ذرا حرکت بھیجے. پہلے قاف پہ آ گیا پیش، اور حرکت بھیجنے کے بعد غائب، ڈراپ کر دے، ڈراپ کر دے.
آسان کام. واؤ نکال دیں, کیا بچ گیا پیچھے؟ لام ساکن اور نون زبر نا. یکلنا, یکلنا اور پھر تکلنا. لیں جی گردان مکمل. اب میں گردان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یقولو تقولو تقولو وقولو نقولو, یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی, یقولونا یقولنا تقولونا تقولنا تقول. تو عرفان کلیئر ہو گیا الحمدللہ. پہلے ابھی اجوا واوی سے ایک مادہ جو ہے اور کر لیتے ہیں. مادہ میں نے آپ کو دیا تھا, یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں, عین واؤ زال اور نون سے. نارمل ماضی کیا تھا؟ آوازہ, اور نارمل مضارع یا وضو. جی آوازہ کیا بنایا ہم نے؟ آزا. اب مضارع بھی آپ کو بنانا آ گیا. کیا ہوگا جی؟ حرکت پیچھے, عین کو حرکت آ گئی پیش, اور پیش کے موافق ہر واو میں چینج ہو گیا یا اوزو. آزا یا اوزو. اب یا اوزو سے گردان, یا اوزو پہلا سیگا سامنے رکھیں, یا اوزو تا اوزو تا اوزو ا اوزو نا اوزو. یا اوزانی تا اوزانی تا اوزانی تا اوزانی, یا اوزونا یا اوزنا, تا اوزونا تا اوزنا تا اوزینا. آزا یا اوزو پنہا میں آنا. پنہا میں آنا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک مرتبہ بسم اللہ کی تھی, اور بسم اللہ بڑی دیر بعد جا کے کی تھی. حروف جارہ جب پڑھے تھے اس وقت ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا انالیسس کیا تھا. آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کریں گے انشاءاللہ. اعوذ, ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا؟ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. حبیب صاحب اگر میں نے کہنا ہو کہ میں پناہ میں آتی ہوں تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ میں پناہ میں آتی ہوں, یہی ہوگی ماشاءاللہ. اعوذ واحد متکلم کا سیغہ ہے, مذکر مؤنث دونوں کا ایک ہی سیغہ ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اب یہاں پر دیکھیں, کسی کی پناہ میں آنا ہے اور کسی سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا ہے, دو چیزیں ہیں. جس کی پناہ میں آنا ہے آپ نے, اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ باللہ. جس کی پناہ میں آنا ہے با کی پریپوزیشن کے ساتھ اس اسم کو مینشن کریں گے, اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا ہے وہ من کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو الحمدللہ آج ہماری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی مکمل ہے. اعوذ پناہ میں آنا, جس کی پناہ میں آ جائے با کے ساتھ, اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آ جائے وہ من کے ساتھ. اپنے معوذتین کو دیکھیں ذرا. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الفلق. کس سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ہو گیا نا, یعنی رب الفلق کی پناہ میں آ گئے اور ان تمام چیزوں سے. قل اعوذ برب الناس, اور وہ رب الناس کون ہے؟ مالک الناس, الہ الناس. کس سے بچنا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی
सुदूर नास मिनल जिन्नति वन्नास। हजरत मरियम सलाम अलैहा जब अलग हुई हैं अपने घर वालों से, तो बड़े प्यारे अल्फाज हैं, जरा उन्हें ज़हन में लाएं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब वो अलग हुई हैं तो उन्होंने एक आड़ कर ली अपने घर वालों से, तो फअरसलना इलैहा रूहाना, तो हमने उसकी तरफ अपनी रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, तो उसने जिब्रील ने अलैहिस्सलाम ने उनके सामने एक मुकम्मल बशर की शक्ल इख्तियार की। कालत कालत काला काला कालू कालत, कालत बोली इन्नी आऊजु बिर्रहमानी, आऊजु बिर्रहमानी मिनका, मैं अर्रहमान की पनाह में आती हूं तुझसे। इन कुंता तकिया, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। काला, कहने लगे इन्नमा आना रसूल रब्बी की, मैं तो सिर्फ तेरे रब का भेजा हुआ हूं। ली अहबाला की गुलामन जकिया, ताकि तुझे एक पाकीज़ा लड़का अता करूं। तो देखें, जो पैटर्न आपके सामने एक मर्तबा आ गया वही आपको मिलेगा, यानी जिसकी पनाह में आया जाए बा के साथ, और जिसे बचने के लिए पनाह में आया जा रहा है वो मिन के साथ आ रहा है। क्लियर हो गया जी? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी हमारा मुकम्मल हो गया। अजवा वावी खा वाफा, बाप सीन से भी देख ले जी। माजी क्या था? खविफा, और मुजारे यखवाफू जी। खविफा क्या बना था? खाफा। अब यहां देखें क्या करना है, मुजारे में क्या होना है? हरफ इल्लत ने भी हरकत पीछे भेजनी है। खा को इसने जबर दी, जबर दी ना, और जबर के मुवाफिक हर्फ में तब्दील होना है। जबर का मुवाफिक हर्फ क्या है? अलिफ। क्या बन गया? यखाफू। खाफा यखाफू। अब देखें वो वाओ जो अलिफ में चेंज हो गया। यखाफू पहला सीगा दिया, आगे गर्दान मसला नहीं है। यखाफू तखाफू तखाफू अखाफू नखाफू। यखाफानी तखाफानी 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 यखाफूना यखफना। सिर्फ हरफ इल्लत टॉप होना है ना। यखाफूना यखफना, तखाफूना तखफना तखाफीना। खाफा यखाफू के माना डरना। मैं डरता हूं, क्या अरबी होगी शबीर साहब? मैं डरता हूं। अखाफू, माशाल्लाह, मैं डरता हूं। अखाफू, मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह मफूल, तो अखाफुल्लाह, हाँ ठीक है। अखाफू, मैं डरता हूं अल्लाह से। जुमला फेलिया, दाने जुमला फेलिया इसमें में कन्वर्ट करें। जुमला फेलिया को इसमें में कन्वर्ट कैसे करते हैं? फाइल को उठाते हैं, बाहर ले आते हैं। फाइल कौन सा है? अना। अखाफू के अंदर अना फाइल है। अना अखाफुल्लाह, मैं डरता हूं अल्लाह से। जोर पैदा हो गया, और जोर पैदा करें। इन्ना है, इन्ना प्लस अना इज इक्वल टू इन्नी। इन्नी इन्नी अखाफुल्लाह। तो नबी कसम की वो हदीस फिर ताजा कर ले ज़हन में। आप सबने फरमाया कि सबातुन, 7 किस्म के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं होगा। उसमें एक शख्स, वरजुलुन दाअत हुमरातुन, जिसे एक औरत ने दावत दी। उस औरत की 2 सिफात बयान की, जातु मनसबिन व जमालिन, वो मनसब वाली भी है और खूबसूरत भी है। उसने गुनाह की दावत दी। फकाला, फकाला, तो उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूं। आसान काम नहीं है, इनाम बहुत बड़ा है, इनाम बहुत बड़ा। लेकिन जी अजबफ जाई की तरफ आ जाए। यज यू, यही है ना?
کیا ہونا ہے؟ حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے بھیجنی ہے، یہی کرنا ہے نا. اس نے حرکت اپنی پیچھے بھیجی، زیر، زیر پیچھے بھیجی، زیر کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا، یا میں چینج ہو گیا، اور یجیء، جا یجیء، یجیء تجیء تجیء اجیء نجیء، یجیءانی تجیءانی تجیءانی تجیءانی، یجیءون یجیئنا، تجیئون تجیئنا تجیئینا. پھر ہو گیا جا یجیء. جی ایک مادہ اور کریں سے، زا، یا اور دال. جی باب ضرب یضربو، زیادہ یزیدو. ہاں جی چینجز کے بعد زیادہ یزیدو، زیادہ یزیدو، یزیدو تزیدو تزیدو ازیدو نزیدو، یزیدانی تزیدانی تزیدانی تزیدانی، یزیدونا یزیدنا، تزیدونا تزیدنا تزیدینا. زیادہ یزیدو زیادہ کرنا. اجرف یائی باب سین سے بھی آتا ہے، شین یا حمزہ. مادہ وہی ہے، دیکھیں میں کوئی نئے مادے آپ سامنے رکھ رہا ہوں، انہی مادوں کو اب مضارع کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. شین، یا اور حمزہ. باب کون سا؟ سین. ہاں جی یہ شائیہ کیا بنا تھا؟ شاء، شاء. ہاں جی مضارع میں کیا ہونا ہے؟ حرف علت حرکت پیچھے بھیجنی ہے، زبر ہے پیچھے. زبر کے موافق حرف کون ہے؟ الف. کر دیں یشاء، شاء یشاء. دیکھیں نا شیع یشیع، آپ کو گھنٹہ لگ جانا گردان کرنے میں، لیکن شاء یشاء، یشاء تشاء تشاء اشاء نشاء. علامت مضارع دیکھیں ہٹ رہی ہے صرف. ایک آپ کو پیٹرن اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو آپ کے لیے یقین کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گردان. یشاء تشاء تشاء اشاء نشاء، یشاءانی تشاءانی تشاءانی تشاءانی، یشاءون یشاءنا. حرف علت ڈراپ کر دینا، تشاءون تشاءنا تشاءینا. وما تشاءون، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ ہی نہ چاہے. یعنی بندہ سوچتا ہے نا کہ میں یہ چاہوں تو کر لوں گا، ارادہ ہے، کوشش ہے، فائنل اذن. ٹھیک ہے الحمدللہ کلیئر ہو گیا جی. اجوف واوی اجوف یائی ہمارا مکمل ہو گیا. ایک مادہ بس اب فائنل پریکٹس کے طور پہ میں دینا چاہتا ہوں، اور اجوف کے بارے میں ایک بات آپ کو مزید بتا کے انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ناقص کو شروع کریں گے. جی مادہ میں دے رہا ہوں آپ کو، آپ نے اسے ماضی اور مضارع بنانا ہے اور پوری گردان کرنی ہے. مادہ ہے بہت مشہور مادہ ہے، بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، کاف واو نون. ایسے وہ واوی کا مادہ ہے، کاف واو نون. باب ہے نون. نارمل ماضی مضارع جی، کوانا یکونو، کوانا یکونو. قواعد بھی تازہ کر لیں. ماضی کی گردان جب آپ نے کرنی ہے اجوف کی، تو ماضی کی گردان کے پہلے 5 سیغوں میں حرف علت الف سے چینج ہو جائے گا. یہ کوانا کیا بن جائے گا؟ کانا. کانا سے گردان، کانا کانا کانو کانت کانتا کن. باب نون ہے، حرف علت ڈراپ کرنا ہے اور فا کلمہ کی حرکت چینج کرنی ہے. کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. بہت استعمال ہے نا قرآن مجید میں کانا. جی یکونو کیا بنے گا؟ حرف علت اپنی حرکت پیچھے بھیجے گا. کاف کو اس نے پیش دیا اور پیش کے موافق حرف واو میں چینج ہو گیا، یکونو. یکونو تکونو تکونو اکونو نکونو.
یکونانی تکونانی 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 یکونونا یکننا تکونونا تکننا تکونینا. کانا یکونو کتنا استعمال ہے قرآن میں؟ کانا یکونو ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ کا جو انگریزی میں ٹو بی لفظ ہے نا، اب اس ٹو بی کی مختلف فارمز ہیں. از آر ایم ٹو بی کی فارمز ہیں، واز ور ٹو بی کی ہی فارم. کانا وہ تھا، کانا کے معنی وہ تھا. ٹھیک. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا پوری گردان وہ تھا، وہ دو تھے، وہ سب تھے، گردان کر سکتے ہیں. اور یکونو وہ ہوگا. مضارع حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یکونو جو ہے یہ مستقبل کے لیے آئے گا. اب سوال پیدا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حال کے لیے کیا ہے؟ جملہ اسمی ہے. حال کے لیے جملہ اسمی ہے. کیسے؟ زید زیدن مریضن. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زید بیمار ہے. زید بیمار ہے کہاں ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ نا. میں کہنا چاہتا ہوں زید بیمار تھا. زید بیمار تھا. آج آپ نے تھا پڑھ لیا نا. جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو سارے جملہ اسمیہ میں نے ہے کے ساتھ کیے تھے. کسی نے سوال نہیں کیا تھا کہ جی اگر تھا کرنا ہو تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا کہ زید بیمار تھا. تھا کے لیے ہم جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا لگا دیں گے. ہے کے لیے جملہ اسمیہ اور تھا کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں لگا دیا کانا. جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا لگا تو کانا نے ایک اعرابی تبدیلی بھی لانی ہے. کانا نے ایک اعرابی تبدیلی لانی ہے. دیکھیے کیا لاتا ہے تبدیلی. جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے اس کو یہ حالت نصب میں لے جائے گا. کانا زیدن مریضن. کانا زیدن مریضن. زید بیمار تھا. زید بیمار تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بالکل یہ چیز ہے. کانا کی جگہ یکونو لگا دیں. یکونو زیدن مریضن. زید بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بس ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا پانی مت پیو بیمار ہو جاؤ گے. ٹھیک. تو دیکھیں کانا اور یکونو کا کتنا فائدہ ہوا. کانا آپ کے جملہ اسمیہ کو ماضی میں لے گیا اور یکونو آپ کے جملہ اسمیہ کو مستقبل میں لے گیا. کلیئر ہو گیا. اچھا اب زید بیمار تھا، زید بیمار ہو جائے گا اور زید بیمار ہے. زیدن مریضن. سمپل جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو. مبتدا خبر. زیدن مبتدا اور مریض خبر. جب کانا داخل ہوا تو اب یہ مبتدا نہیں رہا، یہ کانا کا اسم ہو گیا. جس طرح انا کا اسم ہوتا تھا تو یہ کانا کا اسم ہو گیا. اور مریضن یہ خبر اب جملہ اسمیہ کی خبر نہیں رہی بلکہ کانا کی خبر بن گئی. تو یہاں سے ایک رزلٹ سامنے آیا کہ کانا کی خبر بھی حالت نصب میں ہوتی ہے. کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. تو کانا زیدن مریضن، کانا آپ کا فعل، زیدن کانا کا اسم اور مریضن کانا کی خبر. کانا فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اینڈ یہ ٹھیک ہو گیا. اب ایک پوائنٹ اور جو بہت اہم پوائنٹ ہے. اللہ غفور.
کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کان اللہ غفورن، کان اللہ غفورن. تو جہاں تک گرامر کا تعلق ہے تو جو ہم نے پڑھا ہے بالکل اسی طرح کانا کا اسم رفع میں ہے اور کانا کی خبر، کانا کا اسم رفع میں ہے اور کانا کی خبر نصب میں ہے. ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی یعنی اعرابی تبدیلیاں آپ نے دیکھ لی. اب سوال پیدا ہوتا ہے شبیر صاحب ترجمہ. کان اللہ غفورن، کان اللہ غفورن کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر کرتے ہیں کہ اللہ بہت بخشنے والا تھا، وہ کر نہیں سکتے. ترجمہ آپ کو اس کا یہی لکھا ملتا ہے اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو جب اللہ بہت بخشنے والا ہے تو وہ تو اللہ غفورن بھی بیان کر رہا تھا. سوال پیدا ہوا نا، اللہ غفورن کا ترجمہ بھی اللہ بہت بخشنے والا ہے، تو کان اللہ غفورن اس کا ترجمہ بھی اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو پھر کانا کا استعمال کیا ضرورت ہے؟ اب اس کو سمجھ لیں، اب اس کو سمجھ لیں. کچھ آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں جو زمانے کی قید سے بے نیاز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں جس میں زمانہ نہیں ہوتا. اب یہ زبانوں کی پرابلم ہے کہ کسی بھی زبان میں کوئی ایسا فعل نہیں ہے، کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو تینوں زمانوں کو کور کرے. تھا، ہے اور ہوگا، کسی زبان میں کوئی فعل نہیں ہے. ماضی کے لیے فعل ماضی، حال کے لیے فعل حال، مستقبل کے لیے فعل مستقبل. ایسے ہی ہے نا. عرب نے کیا کیا؟ ایک کام کر لیا، اس نے تین زمانوں کے لیے دو فعل استعمال کر لیے، لیکن تینوں زمانوں کے لیے ایک فعل نہیں ملے گا آپ کو. ایسا ہے نا. اب زبانوں کی اس پرابلم کی وجہ سے ہر زبان نے کوئی ایک فعل اس کام کے لیے مختص کر لیا. عربی زبان والوں نے کانا کو اس کام کے لیے مختص کر لیا کہ کانا آپ کی آفاقی صداقت کے لیے بھی استعمال ہو. تو کان اللہ غفورن کا ترجمہ آپ اس لیے کرتے ہیں اللہ بہت بخشنے والا ہے، مراد یہ ہے کہ تھا بھی، ہے بھی اور ہوگا بھی. اب پتہ کہاں چلے گا؟ یہاں آپ کہہ رہے ہیں جی یہ زید مریض تھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ زید مریض تھا، ہے اور ہوگا. یہ آفاقی صداقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہیں پر وہ تھا کے معنی میں آئے گا اور کہیں پر وہ آفاقی صداقت کو شو کرے گا. پھر کانٹیکس بتائے گا، کانٹیکس بتائے گا. جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی نا کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے نام ایسا کسی کا نہیں رکھا. سوال کیا ربی انا کہاں سے، کیسے، یکونو ہوگا، لی غلام میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا. اور آگے الفاظ ہے وَكَانَتْ امرأتی عاقراً، وَكَانَتْ امرأتی عاقراً. کانت وہ تھی، امراتی میری عورت، میری بیوی، عاقراً بانجھ. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ملے گا؟ اور میری بیوی تو بانجھ ہے، تھی بھی، ہے بھی، اور ظاہر بات ہے ایک نقص ہے. وَكَانَتْ امرأتی عاقراً، اور میری بیوی تو بانجھ ہے. تو ترجمہ آپ کو جہاں پر ہے نظر آ رہا ہے، کانت کی وجہ سے آپ کہیں پریشان نہ ہو جائے کہ اس کا ترجمہ تھا میں کیوں نہیں ہے. ٹھیک، تو کانا کا ایک بہت اہم استعمال آپ کے سامنے آ گیا. کانا
فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کر کے فعل ناقص کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.